تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوغوز خان کو ترک اپنا جد امجد مانتے ہیں، جس کی مثال موجودہ مشہور زمانہ ترک سیریز میں اس کا بار بار تذکرہ ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو اپنے جد امجد اوغوز خان سے منسوب کرتے ہیں۔ اوغوز خان کون تھا اور اس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اوغوز خان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے اور اس کا سلسلہ نسب یافس بن نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اوغوز خان یافس بن نوح علیہ السلام کے بیٹے ترک کی نسل سے ہیں۔ مورخین کے مطابق ترک کی 5ویں نسل میں اینجا خان کا ذکر ملتا ہے۔ اینجا خان کے 2 بیٹے تاتار اور منگول تھے۔ مورخ ابو الغازی کے مطابق منگول کے 4 بیٹوں کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے: قرخان، ارخان، کرخان اور کارا خان۔ منگول کے 4تھے بیٹے کارا خان کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام اوغوز رکھا جاتا ہے۔ ترکوں کے مطابق اوغوز خان اپنی والدہ کے خواب میں آ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنے کی طرف دعوت دیتا تھا۔ 3 راتوں تک مسلسل اس کی والدہ نے خواب میں اس کو دیکھا، جس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لیا۔ لیکن اوغوز خان کے باپ سے اس بات کو چھپائے رکھا کیونکہ وہ خدا اور اس کے دین کا سخت ترین دشمن تھا۔ جو بھی اس کے قبیلے سے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرتا، کارا خان اسے سزائے موت دے دیتا۔ ترکوں کے مطابق اوغوز خان نے اپنی پیدائش کے بعد صرف 1 دن اپنی ماں کا دودھ پیا اور اس کے بعد سے اس نے باتیں کرنا شروع کر دیں اور اگلے ہی دن سے گوشت کھانے اور گھوڑی کے دودھ پینے کی فرمائش کرنے لگا۔ جب اوغوز خان جوان ہوا تو اس نے اپنے چچا قر خان کی بڑی بیٹی سے شادی کی اور پھر اسے چھوڑ کر اپنے دوسرے چچا قیر خان کی بیٹی سے شادی کی اور بعد میں اسے بھی چھوڑ دیا۔ ان دونوں کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی دونوں بیویوں نے خدا کا دین قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اوغوز خان نے تیسری شادی اپنے تیسرے چچا اور خان کی بیٹی سے کی اور یہ بیوی اس کے لیے وفادار ثابت ہوئی اور اس نے دین خدا کو قبول کر لیا۔ اوغوز خان اور اس کی بیوی کے دین اسلام قبول کرنے کی خبر جیسے ہی قبیلے میں پہنچی تو اوغوز خان کا باپ کارا خان اپنے بیٹے اور بہو کو قتل کرنے کے لیے اوغوز خان کے خیمے میں جا پہنچا، لیکن لڑائی کے دوران اوغوز خان نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اسی کے چند دنوں کے بعد اوغوز خان نے ایک بڑے اژدہے کو قتل کیا جو ان کے قبیلے کا تمام ساز و سامان اور مال مویشی کھا جایا کرتا تھا اور قبیلے کے تمام افراد اس سے پریشان رہتے تھے۔ اس اژدہے کو قتل کرنے کے بعد اوغوز خان نے قبیلے کے سرداروں کا جرگہ بلایا اور کہا کہ اب ہمیں قبیلے کی حفاظت کے لیے ایک فوج کی ضرورت ہے، اسی لیے ہر سردار اپنا ایک بیٹا میرے حوالے کرے۔ اس طرح اوغوز خان نے 40 جوانوں پر مشتمل پہلی ترک فوج تشکیل دی اور آہستہ آہستہ وہ تمام ترک قبائل میں طاقتور ہوتا گیا اور اپنی فوج میں اضافہ کرتا گیا۔ جب اوغوز خان کے گھر 6ٹھے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام رکھا اور تمام سرداروں کے سامنے اپنے خان یعنی کہ قبیلے کا سب سے بڑا سردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد اوغوز خان نے کہا کہ تمام افراد آج سے اپنی تلوار اور ڈھال اپنے ساتھ رکھیں۔ پوری دنیا ہمارا جنگی میدان ہے، جنگل، سمندر اور پہاڑ ہماری شکارگاہ ہیں، سورج ہمارا جھنڈا اور نیلا آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس کے بعد اوغوز خان نے دنیا بھر میں اپنے قاصد بھیجے، جو اس کی اطاعت کر لیتا وہ اسے اس علاقے میں اپنا جانشین بنا دیتا اور جو اس سے بغاوت کرتا وہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا اور اس کے علاقوں کو فتح کر کے اپنے علاقوں میں شامل کر لیتا۔ اوغوز خان نے اپنی فوج ہندوستان، ترکمانستان، ایران، مصر، عراق اور شام تک پھیلا دی اور اس طرح وہ ان تمام علاقوں کا خان یعنی سردار بن گیا۔ جب اوغوز خان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ضمانت کی خوب حفاظت کی اور اس کے دین کو مختلف علاقوں تک اور دور دراز علاقوں تک پھیلا دیا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرو اور اس کو آگے پہنچاؤ۔